روحانی طریقے سے علاج کی شرعی حیثیت بتا دیں. دیکھیں یہ جب وہ ایک آیا تھا وہ کردستانی جو بت بنا کے گیا پوری پاکستانی قوم کو، اس وقت میں نے جو 5 طریقہ علاج بتائے تھے وہ آپ میری ویڈیو تفصیل سے دیکھیں. اس میں ایک روحانی طریقہ علاج بھی تھا، لیکن روحانی طریقہ علاج بھی ان بیماریوں کے لیے، ہر بیماری کے لیے تو نہیں ہے. یعنی دنیا میں کوئی دوائی ایسی نہیں ہے، کوئی دم ایسا نہیں ہے جو بچے کا ختنہ کر سکے. ہاں آئے ہو نا دار تلے جی ہے روحانی بائی پاس، اور چھڑ دو بائی پاس ختنہ کر کے دسو جی نہ ہے نا تے چھوڑ دو. آج وہ جس بزرگ نے سٹیک تے لوانا ہے اپنے آپ نو کیڑا ہے جڑا ہے لکھ کے دے منو کہ اگر میں نہ کر سکیا ختنہ تو جو مرضی کرو جی صاحب اجازت ہے. تو پتہ چل جائے گا بھائی جو سرجری کام کرتی ہے وہ بعض اوقات ادویات سے نہیں ہو سکتا، وہ فزیکلی آپ کو علاج کرنا ہے. اس طریقے سے جھاڑ پھونک کا ایک علاج جو ہے وہ چند ایک چیزوں کے لیے ہے جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کرتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، شہد میں، حجامہ کپنگ یعنی یہ پچنے لگوانے میں، اور داغ دینے میں. لیکن میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں، لیکن یہ منع حرام کے درجے میں نہیں ہے، پریفریبل ہے. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے ایک صحابی کو زخم لگا، اس کا خون نہیں رکتا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے داغ دیا. داغ یہ ہوتا ہے کہ لوہے کی کوئی سلاخ، تیر کا اگلا حصہ، کوئی لوہے کی چیز گرم کر کے جب وہ فل گرم ہو جائے تو وہ اس زخم کے اوپر لگاتے ہیں، وہاں سے وہ گوشت اور وہ سارا حصہ روسٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے. آج کل الیکٹرک داغ دینے والے انسٹرومنٹس آ گئے ہیں جو سرجنز وغیرہ یوز کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں آپ جو بائی پاس کے آپریشنز ہو رہے ہیں نا تو وہ بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں، ایسی ادویات آ گئی ہیں، اب خون بھی نہیں لگتا اور بائی پاس ہو جاتا ہے. ورنہ پہلے کتنی بوتلیں ارینج کرنی پڑتی تھی، خون ضائع ہو جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے خود وہ طریقہ علاج استعمال کیا. آپ نے پھونک کیوں نہیں مار دی؟ کہیں اللہ نے چاہا تو ہو بھی گیا. بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، ٹھیک ہو گئے. لیکن یہ 1-2 واقعات معجزانہ طور پہ، ادروائز نبی علیہ السلام پورا علاج کرواتے تھے. اور علاج کرنا ہے، جو چیز اس طرح کی سرجری والی ہے وہ دم کرنے سے نہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی، وہ نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا. اگر آپ کو اپنے بزرگوں پہ اعتماد ہے تو توڑوائیں اپنی ٹانگیں اور ٹائم قیامت تک جائے کروا کے دسو کسی کو سیدھا. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. معجزات جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے چاہے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن آپ نے معجزات اپنے بابوں کے لیے مانے ہوئے ہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ پریکٹیکلی کر کے بتائیں. آپ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کر کے بتائیں. کہتے ہیں نا کہ بزرگ جو ہیں وہ اگر جو ہے وہ کیمرہ اور سیٹلائٹ جو ہے وہ سارے بر اعظموں میں ایک کمرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ چھاڑ دو سرکار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر پی آئی اے کا پائلٹ جہاز اڑا سکتا ہے تو بزرگ کیوں نہیں اڑا سکتا؟ بٹھائیے سارے بزرگانوں اور کاکپٹ سے جو ہے پائلٹ کو کہے جی آپ تو نکلے نا اڑا دے والے جی ہوں قیامت والے دن جا کے لینڈ کرنا ہے انہوں نے جتنے کرنا ہے. نہیں اگر یقین ہے تو کرے نا. کہتے ہیں نا روحانی علم تو جو ہے وہ اوپر ہے اس دنیاوی علم سے، اور اس دنیاوی علم کو یہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں خدا کے لیے. نبی علیہ السلام نے جب مختلف بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے ہیں تو ان زبانوں کے ایکسپرٹ بندے بلوائے ہیں، ان کی زبانوں میں لکھوائے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. کبھی کبھار کوئی مرزانہ بات ہو جائے وہ الگ بات، وہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے. باقی غیر انبیاء کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معجزات ہوئے ہیں، وہ بالکل درست ہے، وہ نبی کے معجزے. لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد جو کچھ ہے وہ دعا کی حد تک ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو نہ کرے. بارش کی دعا کی ہوگی، ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے بات کی. اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. جو اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لیتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی کسی صحابی کی آنکھ نکل گئی ہے، دوسرے نے پھونک ماری ہے تو اس کی نظر واپس آ گئی. نہ کسی کی ہڈی ٹوٹی ہے تو یہ جنگ قادسیہ اور یرموک میں صحابہ کرام کو جو زخم لگتے تھے تو ایک دوسرے کو
سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتے تھے اور زخم ٹھیک ہو جاتا تھا. خدا کے لیے یار اس طرح نہیں معاملات ہوتے. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. آپ کو تو کہانیاں کرائی ہیں جی. ابو الحسن خرقانی نے کرتا دیا تھا محمود غزنوی کو, اور محمود غزنوی نے جو سومنات پہ جو آخری حملہ کیا وہ اس کی برکت سے کامیابی ہوئی. رات نو بابا جی پھر ہوئی ناراض. بابے کتنے خوش ہوندے تھے جدوں تک نعرہ نہ مارو انہاں دے اگے تسی یا میرا نام نہ لو. وہ بابا جی کہندے نے ان کے ناراض ان کے تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی کافر باقی نہ رہے تو سارے مسلمان ہو جاتے. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. کتنے بڑے آدمی تھے. اپنا جوبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومنات کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جوبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی. کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے؟ اچھا لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ, لعنت ہے. سنانے والے بھی سننے والے بھی. کیا صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں رومنز اور پرشینز کے خلاف رسول اللہ کا کرتا لے کے گئے تھے؟ اور جب وہ کرتا حضور نے خود پہنا ہوا تھا ابو جہل نے تو پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا. تم لوگ کہہ رہے ہو کہ روح عرش پہ سارے مسلمان ہو جاتے کرتے کے وسیلے سے دعا کر کے, اور حضور کا تو کرتا وہ تھا جو واقعی شفا بھی دیتا تھا. مسلم شریف میں حدیث ہے کالا جبہ حضور کا نکالا اسما بنت ابی بکر نے, ان کہا کہ نبی علیہ السلام پہ پہنتے تھے, ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں. یہ تو حضور کا چلے کرتا تھا. وہ صحابہ کے بعد تو حضور کے جسم کے حصے تھے بال مبارک. کرتا تو بہت چھوٹی چیز ہے, وہ تو حضور نے پہنا نا جو آپ کے بال مبارک. صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ نے حضور کے چند بال نکالے ایک ڈبیا میں اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے بال ہیں, ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے میرے پاس وہ پانی کی پیالی بھیجتا ہے, میں اس میں گھول دیتی ہوں, شفا ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے. یار وہ بال لے کے صحابہ کرام رومن اور پرشینز کے خلاف جا کے لڑتے اور بالوں کو سامنے رکھ کے تو فتح حاصل کرتے. جنگوں کی تکلیف کاٹی. 8,500 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں صرف قادسیہ میں پرشین امپائر کے خلاف. کتنے لوگ ہاتھیوں کے نیچے آ کے شہید ہوئے ہیں. تسی نگاہ ہی مارتے رہتے ہو. سب کہانی ہے. اور اب تو میں نے آپ کو بہت پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ اب ینگ جنریشن یا تو علمی کتابی مسلمان بنے گی, یعنی علمی قرآن کتابی سے مراد چھڑا مسلم کتاب و سنت کے دلائل ماننے والا, اور یا پھر وہ اس مذہب سے ہی برگشتہ ہو جائے گی, سیکولر یا ایتھیسٹ ہو جائیں گے. باقی فرقے تو ہم نظر نہیں آنے انشاءاللہ تعالی. کیا موجودہ دور میں کرامات کا کسی بھی شکل میں وجود باقی؟ جی باقی ہے. یہ ہمارا پلیٹ فارم کرامت ہے. اس سے بڑی کوئی پلانٹ ارتھ پہ کرامت ہے تو بتا دیں. تفنن اپنی جگہ اور ریالٹی بھی ہے. یار انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ ایک بندہ اٹھ کے انہیں اس طرح ایکسپوز کرے گا کہ ان کی اولادیں جن کو بچپن سے بابوں کی کہانیاں گٹھی میں ڈالی گئی تھی وہ چھوڑ کے اس شخص کے ساتھ جڑ جائیں گے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو کتنا فخریہ سناتے ہیں جی فلانے کا فیض جاری ہے, اور چڑھ دو سارا نے فیض ڈوب گئے. ایک یوٹیوب دی ویڈیو, ایک میرا نعرہ نا سب کچھ لے گیا. تو یہ کرامت نہیں ہے. کرامت یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہو جائے کسی پہ, کسی کی دعا قبول ہو جائے, کسی کی ایفرٹ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور اس کی برکت سے کوئی معاملہ کو جاری فرما دے. یہ لادہ بات ہے کہ تبلیغی جماعت اتنی بڑی کرامت ہے, لیکن دیوبندیوں کے نزدیک, بریلویوں کے نزدیک گمراہی کے پیشوا ہیں یہ. اور پاپا جانی کی دعوت اسلامی اتنی بڑی کرامت ہے بریلویوں کے نزدیک, لیکن دیوبندیوں کے نزدیک گمراہی کی پیشوائیت کا شرف انہیں حاصل ہے. تو تعداد کی بنیاد پہ, جماعتوں کی بنیاد پہ تو یہ ایک دوسرے کو نہیں ماننے کے لیے تیار, تو یہ چھوڑ دیں. تو کرامت کے اوپر میں نے مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ نے جب میرے خلاف ایک مضمون لکھا دنیا اخبار میں, تو میں نے ان کی طبیعت صاف کی تھی کرامت اور معجزے کے حوالے سے کہ ہم مانتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو واقعی رپورٹ ہوئی ہیں. اور اس میں نے دیکھیں کتنے عرصے سے انہیں کہا ہوا ہے تخت بلقیس کی انہوں نے رٹ لگائی ہے. تو میں نے کہا تھا وائٹ ہاؤس لا کے مرگلا ہلز پہ رکھیں,
اگلے دن میں بریلوی ہونے کا اعلان کر دوں گا. ہاں لیکن مجھے دکھانا ہے آپ نے. انشاءاللہ میں جیسے ہی اسلام آباد انٹر ہوا اور میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تختے بلقیس تو غائب ہو جائے گا, وائٹ ہاؤس تو غائب ہو جائے گا, وہ نظر کا دھوکہ ہوگا. اور غائب نہ ہویا ٹھیک ہے میں بریلوی ہو جاؤں گا, ٹائم قیامت تک جائے. کرامات کی وجہ سے مقام طے کرنا, کوئی مقام حکوم طے نہیں ہوتے سرکار. یہ کل وہ ایک بندے کی ویڈیو لگی ہوئی ایک بریلوی عالم کی, اور وہ واقعہ یہ سنا رہا ہے. اچھا وہ واقعہ سنا رہا ہے, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, یہ آپ کے بزرگ لکھ کے گئے ہیں واقعات. تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار نے 800 سال پہلے لکھی, عربی میں کتاب ہے. یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو مصباحی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں, یا کوکب نورانی صاحب بیان کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ پیر اجمل قادری صاحب بیان فرما رہے ہوتے ہیں, یا اور لوگ, یہ ساری کہانیاں وہ ہیں جو لکھی ہوئی ہیں تذکرۃ الاولیاء میں. اور بریلوی اور دیوبندی دونوں اس کتاب کو پرنٹ کیے ہوئے ہیں اردو میں, اور بریلویوں اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی کتابوں میں واقعات ان کتابوں سے ہیں, چاہے وہ فضائل اعمال ہو شیخ زکریا کاندلوی کی, چاہے وہ فیضان سنت ہو الیاس قادری صاحب کی, تذکرۃ الاولیاء. اور یہ وہی بزرگ ہے جنہوں نے منگولا نے وٹ دیتا سی 627 ہجری میں, منگول نہیں قابو آئے نہ دے. یہ ساری کہانیاں آپ کو جتنی جنید بغدادی, بایزید بستامی, داؤد طائی, معروف کرخی, سری سکتی, ساری سٹوریاں یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. جو مولانا بیان کر رہے تھے اور لوگ ہنس رہے تھے, یار آپ ان بچوں پہ ہنس رہے ہیں, یہ تو ان کی جائز روحانی اولادیں ہیں, شیطانی اولادیں نہیں ہم کہتے, پھر یہ برا مانیں گے, کہ جنہوں نے یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. اور واقعہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ واقعہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ جو ہے نا وہ حضرت معروف کرخی جو تھے وہ بیمار ہو گئے. حضرت سری سکتی, یہ پوری ایک چین ہے نا جو تصوف کی چلتی ہے نا, وہ کہتے ہیں جی مولا حسن ابن علی کے مرید تھے حسن بصری, اور حسن بصری کے آگے مرید تھے حبیب العجمی, اور ان کے آگے تھے مرید تھے داؤد طائی, اور ان کے آگے سے مرید تھے معروف کرخی, اور ان کے آگے سے مرید تھے سری سکتی, اور پھر آگے مرید تھے جنید بغدادی, اور یہ پوری وہ چین چلاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی سری سکتی بیمار ہو گئے, تو حضرت جنید بغدادی انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی نا ڈاکٹر کو دکھائیں. انہوں نے کہا میں کسی یہودی یا نصرانی ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا. سرکار نگاہ مارو نا اپنے ہوتے, ڈاکٹر کو لے کے جانا ہے, یہ تو ہم کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہو مزاروں پہ جاؤ, خود جو ہے وہ آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں علاج کرواتے ہو. آج کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں, اس زمانے میں یہی کرتے تھے. ان کا جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں وہ تو یا جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں. تو میں تو وہ نبض چیک کرے گا تو میں نبض تو نہیں دکھا سکتا, ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا. دیکھو کس چیز کو کس سے ملایا ہوا ہے انہوں نے. تو پھر خیر وہ ایک کہتے ہیں یہودی کسی ڈاکٹر کے پاس, طبیب کے پاس گئے. انہوں نے کہا یار چھوڑ دیں, آپ نا اپنے حضرت صاحب کا پیشاب مبارک لے آئیں. یہ مبارک تو میں نے لگایا نا عزت کے لیے, بزرگوں کا نام عزت سے لینا چاہیے, کیونکہ وہ پیشاب ٹیسٹ سے بھی بتا دیا کرتے تھے. اچھا وہ کتنا پہنچے, وہ پیشاب تک کے دس رہے ہیں, انہوں نہیں پتا انہوں کیڑی بیماری لگی ہے. میں تو پھر انج جناب پڑھاں گا. وہ کہتے ہیں جب پیشاب لے کے گئے, اس نے پیشاب دیکھا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اچھا کیوں بھی کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں کسی عاشق دا پیشاب ہے. عاشقوں کے پیشاب دیکھ کر, ان کا یورین دیکھ کر, ان کا قارورہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے, طاؤس العلماء سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں میرے پیر و مرشد حضرت سید نصر سختی بیمار ہوئے. حضرت جنید بغدادی نے کہا مرشد کسی اچھے طبیب سے علاج کرانا. فرمایا ہمارے بغداد میں جتنے بڑے حکیم اور طبیب اس وقت نظر آتے ہیں, ان میں سے کیا کوئی یہودی ہے, کوئی نصرانی عیسائی ہے؟ میں اپنا ہاتھ کسی یہود و نصرانی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں مجھے نے اپنے پیر کا علاج کرانا تھا. میں
गया तबीब के पास, जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा कि मेरे मामू और मेरे पीरे बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते ना वो खुद आना चाहते, अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू तुम्हारे पीर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। हज़रत सिबिर सक्ती का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा ये तो किसी आशिक का पेशाब, ये तो किसी आशिक का पेशाब है, और कहा मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। तो उसने कहा ये इश्क, अच्छा उन्होंने ये भी पता लगा कि इश्क इलाही दा रंग होया हुआ है, ये किसी यानी औरत के इश्क में है, किसी मुंडे दे इश्क में है। हाँ मुंडे दे इश्क भी है जे, ये माधु लाल हुसैन, हाँ ये वो बिया थे उनकी गल है पुराने भी। माधु लाल हुसैन, ये माधु लाल हिंदू लड़का है और हुसैन नामी वो बुजुर्ग है जो उन पे आशिक थे, और वो इनको इकट्ठा दफनाया गया, और वो मजार बकायदा ये रिटर्न में इन्होंने बकायदा किताबों के अंदर उनकी करामात लिखी हुई है। तो वो पेशाब देख के जो मुसलमान हो गए, कहते हैं जी वो ये करामत है बुजुर्गों के पेशाब देख के। आप वो कहते हैं आप बुजुर्गों क्या समझते हैं, उनका तो पेशाब देख के लोग कलमा पढ़ते हैं। यार नबी इस्लाम को तो देख के अबू लहब ने कोई नहीं कलमा पढ़ा, अबू जाल ने कोई कलमा नहीं पढ़ा। सोशल मीडिया ने इनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी है कि पहले ये चीजें किताबों में लिखी हुई थी और पब्लिकली आम नहीं हुई थी, कोई जुर्रत भी नहीं करता था कि बयान करके इसको इस तरीके से इसकी इंजीनियरिंग करे। हमने करनी शुरू की है, तो अब आप देख लें इनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। तो इस तरह की कई एक वाकयात हैं, इन्होंने कहानियां मशहूर की हुई हैं, वो करते रहे, इसका एंड रिजल्ट कोई नहीं है, बस मजाक ही उड़ेगा ना। खुलफा राशिदीन के बाद कोई वली या बुजुर्ग माना जा सकता है, क्यों ना आप माने, लेकिन वो उसमें से निकालना क्या है? ए जी मंदे नहीं के बनिए के मतलब, ए जी फलाने बुजुर्ग नहीं मानते, भाई मानते हैं कि वो बुजुर्ग थे, उनके माँ बाप की शादी हुई थी और वो तोहफा पैदा हुआ था वहां पे, ठीक है, वो बड़ा हुआ जवान हुआ, वो खाता पीता था, पेशाब भी करता था, शादी भी होगी उसकी, मर गया, दफना दिया, यही मानना होता है ना किसी को। और क्या मनवाना चाहते हैं? जब कहते हैं आप फलां को नहीं मानते, क्या मतलब है? एक बंदा ये कहता है कि आप जो है वो हिटलर को नहीं मानते, भाई हम मानते हैं कि एक बंदा था, आया था, चला गया। मानने से मुराद क्या लेते हैं? इनकार तो हमने किसी का नहीं किया, नहीं वो बुजुर्ग ना, नहीं ना ये तो ख्वाहिश नहीं पूरी होनी, ठीक है। तो हम मानते हैं, देखें इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को हम अपना बुजुर्ग मान रहे हैं ना, जब भी तो इतने एहतराम से वो खुद आ जाए तो हम उनका क्या इज्जत करेंगे। हमने उनकी लिखी हुई किताबें एहतराम के साथ अपने टेबल पे रखी हुई हैं।